سینٹ میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ سینیٹرز نے اسرائیلی جنگی جرائم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ قرارداد میں اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کو شریک جرم ٹھہرایا گیا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے واضح کر دیا کہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پاکستان مظلوم فلسطینیوں کی آواز بن گیا۔ ایوان بالا نے مظلوم فلسطینیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اسرائیلی مظالم کی بھرپور مذمت کی۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے اسرائیلی مظالم اور بربریت کے خلاف قرارداد پیش کی، جسے سینٹ نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. سیکٹر صاحب اس کی کاپی میرے کورنگ لیٹر کے ساتھ تمام دنیا کے پارلیمنٹس کو بھجوا دیں اور یونائٹڈ نیشن میں بھی بھجوا دیں۔ سینٹ سے خطاب میں وفاقی نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے بھی اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کی۔ باور کرایا کہ کشمیر کی طرح فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر حل طلب ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 8,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، لیکن اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق جناب چیئرمین کوئی تقریباً 8,500 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جس قسم کی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پر، جس طرح سے بچوں کو، عورتوں کو اور ان کو شہید کیا گیا ہے، اس کی میرے خیال میں ہماری جو موجودہ تاریخ ہے اس میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم سب کی یہ فرض بنتا ہے کہ فلسطین کے عوام کے لیے ہم اپنی سولیڈیرٹی شو کریں، ان کے ساتھ جتنی بھی حد الوسع ہم ان کی مدد کر سکیں، وہ ہمارے لیے ایک قومی فریضہ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ عرفان صدیقی، نثار کھوڑو اور دیگر سینیٹرز نے بھی اسرائیلی بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ سینیٹر حافظ عبدالقریب نے عربی زبان میں تقریر کرتے ہوئے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ قرارداد کی منظوری کے بعد سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔